अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं सोनिया अदनान और आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने कहा है कि तमाम वजारतों को मौसर तरक्याती पॉलिसियां वज़ा करने और उन पर अमल दरामद के लिए मिलकर काम करना चाहिए। नायब वजीर आजम और कुवैत के वजीर खारिजा ने आज टेलीफोन पर बातचीत में बदलती हुई इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वजीर मवासलात ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए मानसेरा से चिलास तक मोटरवे तामीर करने का ऐलान किया है। कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वज़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान को ग़िज़ाई और देही मईशत के फ़रोग़ के लिए स्मार्ट टैक्सेशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान और इटली ने सिफारती पासपोर्ट्स के लिए वीजे की शर्त खत्म करने के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन ने कहा है कि प्रोग्राम को मज़ीद मौसर, शफाफ और अवाम दोस्त बनाने के लिए इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं। पंजाब की वज़ीर आला के दानिशमंदान इक़दामात की बदौलत पाकिस्तान से 2 मंसूबों को वर्ल्ड समिट इंफॉर्मेशन सोसाइटी की टॉप लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। केश की जिलाई राबिता कमेटी ने बलूचिस्तान खुसूसी तरक्याती इक़दामात के तहत जिले में 3 नए मंसूबों की मंजूरी दी है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर के इलाके राजौरी में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई आज मुसलसल 11वें रोज भी जारी रही। जनूबी लबनान में ताज़ा इस्राइली हमलों में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। लाहौर में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे एक रोजा बैन अल-अक़वामी क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 48 ओवर्स में 210 रन बनाए थे और उसके 7 खिलाड़ी आउट हुए थे। कौमी हंगामी इमदादी इदारे ने आज से हफ्ते तक पहाड़ी इलाकों में मुमकिना लैंडस्लाइडिंग का इंतबाह जारी किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बरामदात में इजाफे और सनती मसनूआत की मकामी सतह पर पैदावार के लिए मौसर पॉलिसी इक़दामात हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। उन्होंने यह बात आज इस्लामाबाद में शोबाजाती इस्लाहात और पॉलिसी इक़दामात के बारे में जायजा इजलास की सदारत करते हुए कही, जिनका मकसद सरमायाकारी बढ़ाने और मजमूई इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की मईशत की पायदार तरक्की के लिए सनत और मैन्युफैक्चरिंग के फ़रोग़ के साथ साथ गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने इस अमर पर जोर दिया कि सनत, तिजारत और मईशत के मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात का महवर तवील मुद्दती इक़्तिसादी फ़वाइद और अवामी फलाह बहबूद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तवानाई के मुतबादिल ज़राए से मुस्तक़बिल की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए एक जामे हिकमत अमली मुरतब की जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और नक़्ल हमल की सस्ती सहूलियात यकीनी बनाने के लिए एक जामे और मौसर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने इस अमल पर जोर दिया कि तमाम वजारतों को मौसर तरक्याती पॉलिसियां बनाने और इन पर अमल दरामद के लिए मिलकर और हम आहंगी के साथ काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम इस्लाहात और इक़दामात में इंतज़ामी शफ़ाफ़ियत और बेहतरीन कारकर्दगी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने इटली के सदर और अवाम को उनके यौम जमहूरिया पर मुबारकबाद दी है। सदर ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान इटली के साथ अपने देरीना दोस्ताना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है, जो बायमी एतमाद, ताउन, अमन खुशहाली के लिए मुश्तरका अज़्म पर मबनी है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आने वाले बरसों में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद फरोग पाएंगे। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ अपने रवाबित को बहुत अहमियत देता है और ताउन, मुज़ाकरात और आलमी अमन व इस्तेहकाम के फरोग में यूरोपीय यूनियन में इटली के तामीरी किरदार को बेहद सराहता है। उन्होंने बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया है।
नायब वजीर आजम इसहाक डार ने आज कुवैत के वजीर खारजा शेख जरा जाबिर अल अहमद अस्सबा से टेलीफोन पर गुफ्तगू में बदलती हुई इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कुवैत के वजीर खारजा ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार, मुसलसल सालिसी और अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबित में सहूलत की कोशिशों की तारीफ की। इस मौके पर इसहाक डार ने खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए तरजीही रास्ते के तौर पर सिफारतकारी की हिमायत और मुस्तकिल रवाबित के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। फ्रीकेन ने उम्मीद जाहिर की कि जारी सिफारती इक़दाम की मुस्बत नताइज बरामद होंगी और मुस्तक़बिल करीब में पायदार अमन कायम होगा। उन्होंने पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात का भी इयादा किया और मुस्तक़बिल में भी करीबी राबिते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर मौसलात अब्दुल अलीम खान ने मुसाफिरों की सहूलत और शाहराह कराकोरम तक उन्हें महफूज मुतबादल रास्ता फराहम करने के लिए मानसेरा से चिलास तक मोटरवे तामीर करने का ऐलान किया है। यह ऐलान उन्होंने आज इस्लामाबाद में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में मुल्क के मवासलाती नेटवर्क को जदीद बनाने की मंजूरी दी गई। इजलास में बताया गया कि नई मानसेरा चिलास मोटरवे 172 किलोमीटर तवील होगी और यह कागान, नारान और झलखंड के इलाकों से गुजरेगी। इस स्ट्रेटेजिक मुतबादल रास्ते की वजह से शाहराह कराकोरम पर सफरी फासला 120 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। इस मौके पर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि यह मंसूबा 2 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में मानसेरा से कागान, नारान और बाबूसर टॉप तक मोटरवे बनाई जाएगी, जबकि दूसरे मरहले में यह मंसूबा बाबूसर टॉप से चिलास तक मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे की एक अहम खुसूसियत 13.5 किलोमीटर तवील बाबूसर टनल की तामीर है, जो पाकिस्तान की सबसे तवील सुरंग होगी। अब्दुल अलीम खान ने मंसूबे की इक़्तिसादी अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि नई मोटरवे बराह रास्त चीन से मुंसलिक होगी, जो मगरबी चीन को कराची और गवादर के बंदरगाहों से मिलाएगी। कौमी तहफ़्फ़ुज़, खुराक और तहकीक के वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान को ग़िज़ाइयत, जिद्दत और देही मेशत को फ़रोग़ देने के लिए स्मार्ट टैक्सेशन की जरूरत है। वो आज इस्लामाबाद में पायदार तरक्की के पॉलिसी इदारे के ज़ेर एहतमाम एक आला सतह के मुशावरती इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसमें पाकिस्तान में मशरूबात और जूस की मसनूआत पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी को माकूल बनाने पर गौर किया गया। इजलास में टैक्सों की मौजूदा निज़ाम की मुआशी, ग़िज़ाई, सनती और ज़रई जहतों को मुल्क की खुराक और मशरूबात के शोबे पर इसके वसी असरात पर तवज्जो दी गई। मशरूबात की सनत और ज़राअत के तल्लुक़ के दरमियान उजागर करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि जूस की सनत मकामी तौर पर पैदा होने वाले फलों की बड़ी मिकदार की खरीदारी के जरिए ज़राअत पर मबनी वैल्यू चेन को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। वज़ीर सेहत सईद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि वफाकी काबीना ने जाली अद्वियात के खात्मे के लिए मुल्क भर में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की मंजूरी दी है। एक बयान में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान में महफूज और मुस्तनद अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की जानिब एक अहम और तारीखी कदम है। वज़ीर सेहत ने कहा कि पहली बार मुल्क में हर दवा की डिजिटल तौर पर निगरानी और तस्दीक हो सकेगी, जिससे वसीतर शफाफियत, हिफाजत और एहतसाब को यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इस निज़ाम के नाफिज होने के बाद सारिफिन दवा की ज़ायदुल मियाद होने की तारीख, कीमत और तस्दीक की हैसियत से मुतालिक मुस्तनद मालूमात तक रसाई हासिल कर सकेंगे, जिससे वो सेहत की देखभाल को मुतालिक बाखबर रहकर फैसले कर सकेंगे और अद्वियात के शोबे में अवाम के एतमाद में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि ये इकदाम पाकिस्तान में अद्वियात की फ्राहमी के निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ और मेयार को मजबूत करेगा और निगरानी के रवायती तरीके को जदीद डिजिटल फ्रेमवर्क में तब्दील करेगा। नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत तमाम अद्वियासाज कंपनियां और दरामद कुनदगान अद्वियात की पैकिंग पर मेयारी 2D बार कोड्स और सीरियलाइजेशन डेटा रखने के पाबंद होंगे। पाकिस्तान और इटली के दरमियान सिफारती पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीजे की शर्त खत्म करने का मुआहिदा तय पा गया है। इटली में पाकिस्तान के सफीर अली जावेद और इटली के उमूर खारजा के सेक्रेटरी जनरल सफीर रिकार्डो गोरोगिला ने रोम में मुआहिदे पर दस्तखत किए। दस्तखत की तकरीब से पहले फरीकैन ने अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन समेत मुख्तलिफ कसीर जहती प्लेटफॉर्म्स पर ताउन, करीबी ताउन, दो तरफा ताल्लुकात का भी तफसीली जायजा लिया। दोनों मुल्कों ने मुआहिदे को बाहमी एतमाद और दोस्ती का मजहर और मौजूदा दो तरफा ताउन और तबादलों के निज़ाम में एक अहम इजाफा करार दिया। इस मुआहिदे से सिफारती वफूद के तबादल में सहूलत फराहम होने के साथ साथ दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ کیا اور اکیڈمی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جاری منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے دورے کے دوران ترقیاتی کام کو معائنہ کیا اور پورے منصوبے کے تفصیلی جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ نیشنل پولیس اکیڈمی کے تمام کلاس رومز کو جدید آئی ٹی سہولیات سے آراستہ کیا جائے، جس سے تربیت حاصل کرنے والے عصری تعلیمی ذرائع اور ڈیجیٹل تربیتی وسائل سے مستفید ہو سکیں۔ وزیر داخلہ نے باقی کام بروقت مکمل کرنے، تعمیر کا اعلیٰ معیار برقرار رکھنے اور ایلیٹ اسکول کی فائرنگ رینج اور 4 دیواری کو آئندہ 2 ماہ میں مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس میں نیشنل پولیس اکیڈمی کو مرحلہ وار شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی منظوری دی گئی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن روبینہ خالد نے کہا ہے کہ پروگرام کو مزید مؤثر، شفاف اور عوام دوست بنانے کے لیے اصلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ آج اسکردو میں بی آئی ایس پی زونل آفس اور ترقیاتی مرکز کے دورے کے دوران روبینہ خالد نے خواتین کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی توجہ کی وجہ سے مستحق خاندانوں کے لیے مالی معاونت کے نظام کو مزید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستفید ہونے والوں کو مفت سمز فراہم کی جائیں گی جو نئے ڈیجیٹل والیٹ سسٹم کا حصہ ہے۔ وزیر اعلی پنجاب کے دور اندیش اقدامات کے باعث پاکستان کے 2 منصوبے ورلڈ سمٹ انفارمیشن سوسائٹی کے اعلیٰ ترین فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی میرا پیارا پروجیکٹ دنیا کے ٹاپ 5 جبکہ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن منصوبہ ٹاپ 20 منصوبوں میں شارٹ لسٹ کر لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے سال 2026 کے لیے یہ اعزاز ملنے پر میرا پیارا منصوبے کی ٹیم کو شاباش دی۔ ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی میرا پیارا منصوبے کے تحت 1,45,000 سے زائد گمشدہ بچوں کے کیسوں کو نپٹایا گیا۔ ورچوئل سینٹر کی بدولت 77,000 سے زائد گمشدہ بچے بازیاب کیے گئے۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ میرا پیارا منصوبہ کی عالمی سطح پر پذیرائی ٹیکنالوجی پر مبنی پبلک سروسز کی عالمی سطح پر اعتراف کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ گمشدہ افراد کے لیے میرا پیارا ایپ سے دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت تشخص نمایاں ہوا۔ چین کے کونسل جنرل یانگ یون ڈونگ نے آج وزیر اعلی ہاؤس کراچی میں سندھ کے وزیر اعلی سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ چینی کونسل جنرل نے وزیر اعلی کو اکتوبر میں سندھ کے جڑواں صوبے ہوبے کے دورے کی دعوت دی۔ مراد علی شاہ نے دعوت قبول کرتے ہوئے کہا کہ اس دورے سے سرمایہ کاری، زرعی ترقی، 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کم پانی کے استعمال کے ذریعے زیادہ پیداوار کی حامل نئی فصلیں اگانے کے لیے سندھ کی کوششوں پر روشنی ڈالی اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے زراعت کے شعبے میں چین کی ترقی کو سراہا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے اسلام آباد میں آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فیصل ممتاز راٹھور سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے تمام قومی مسائل پر مشترکہ موقف اختیار کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ترکی کے سفیر ڈاکٹر عرفان نصیر اوگلو نے آج اسلام آباد میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات کے دوران پاکستان اور ترکی کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ گورنر اور ترکی کے سفیر نے تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے اور خیبر پختونخوا اور ترکی کے درمیان اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے پاک بھارت جنگ کے دوران ترکی کی جانب سے پاکستان کی مکمل حمایت کو سراہا۔ ترکی کی سفیر نے کہا کہ پشاور کو ترکی کے شہر کا جڑواں شہر قرار دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی پاکستانی نوجوانوں کو آئی ٹی اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تربیت کے مواقع فراہم کرنے میں تعاون کرے گا۔ بلوچستان ضلعی رابطہ کمیٹی کیچ نے بلوچستان اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو فیز 3 کے تحت ضلع میں 3 نئے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ ان منصوبوں کی منظوری تربت میں آئی جی ایف سی بلوچستان ساؤتھ کی صدارت میں کمیٹی کے اجلاس میں دی گئی۔
اجلاس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، منشیات کی روک تھام اور ضلع میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مدارس کی رجسٹریشن، کھلی کچہریوں اور جرگوں کی کارکردگی اور دیگر عوامی مسائل کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ایف سی بلوچستان اور سول انتظامیہ مل کر صوبے میں امن، ترقی اور عوامی خدمت کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ آئی جی ایف سی بلوچستان ساؤتھ نے علاقے میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور سرسبز پاکستان اقدام کے تحت روزگار کے مواقع اور اداروں کے درمیان باہمی تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جنوبی لبنان پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ادھر محسوس جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے میں تباہ ہونے والی رہائشی عمارت کے ملبے سے 6 لاشیں ملی ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم سے کہا ہے کہ وہ لبنان کے دارالحکومت بیروت سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے حزب اللہ حکام سے بھی رابطہ کیا ہے جو بمباری روکنے پر متفق ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع راجوری میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائی آج مسلسل 11ویں روز بھی جاری رہی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز جنگی ہیلی کاپٹروں، ڈرونز اور سراغ رساں کتوں کا استعمال کر رہی ہیں، جبکہ دشوار گزار علاقوں میں پیرا کمانڈوز بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند ہیں اور گھر گھر جا کر تلاشی کی کارروائی جاری ہے۔ ادھر مقبوضہ علاقے کے پنچ، کشتواڑ اور بارہمولہ اضلاع کے مختلف علاقوں میں بھی اسی طرح کے محاصرے اور تلاش کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر مزاحیہ اداکار رفیع خاور عرف ننا کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ لاہور میں 3 میچز کی سیریز کے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو جیت کے لیے 232 رنز کا ہدف دیا ہے۔ اس سے قبل آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 231 رنز بنائے۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ آج نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں لیول 2 کوچنگ کورس کا آغاز ہوا، جس میں سابق اور بین الاقوامی کرکٹر سمیت 29 کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ 6 روزہ کورس 7 جون تک جاری رہے گا۔ کورس میں شرکت کرنے والے ٹیسٹ کرکٹرز فخر زمان، عثمان خان شنواری، آصف آفریدی اور بین الاقوامی کرکٹر حسین طلعت شامل ہیں۔ تربیتی پروگرام کا مقصد کوچنگ کی جدید مہارتوں، بیٹنگ کی جدید تکنیکوں، بائیو میکینکس، کھیلوں کی نفسیات، کمیونیکیشن سکلز، ایتھلیٹ مینجمنٹ اور جسمانی اور ذہنی صورتحال کو بہتر بنانا ہے۔ یہ کورس نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے کوچز پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے میڈیکل ٹیم کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ 18 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ہاکی جونیئر ایشیا کپ ٹورنامنٹ میں پاکستان اپنا تیسرا میچ کل جاپان کے شہر کاکا میگھارا میں بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا۔ پاکستان نے اپنا پہلا میچ چین کے خلاف جیتا تھا، جبکہ دوسرے میچ میں ملیشیا نے پاکستان کو شکست دی۔ ضلع شگر میں دنیا کے بلند ترین سرد صحرا میں منعقد ہونے والی دوسری سرفرانگا قومی میراتھن میں ملک بھر سے 1000 سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ 21 کلومیٹر کی دوڑ میں محمد اختر کو پہلی پوزیشن لینے پر 10 لاکھ روپے، سہیل عامر کو دوسری پوزیشن پر 7 لاکھ روپے اور شہباز کو تیسری پوزیشن پر 4 لاکھ روپے نقد انعامات دیے گئے۔ پہلے 50 پوزیشن ہولڈرز کو نقد انعامات، میڈلز اور صنعت سے بھی نوازا گیا۔ اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی فورس کمانڈر ناردرن ایریاز میجر جنرل سید امتیاز حسین گیلانی نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ شرکاء اور مقامی کھلوں نے پاک فوج کی جانب سے منعقدہ تقریب کو سراہتے ہوئے اسے خطے میں کھیلوں اور سیاحت کے فروغ کے لیے ایک مثبت قدم قرار دیا۔ پنجاب کے کھیلوں اور امور نوجوانوں کے سیکرٹری فضل الرحمان نے ہدایت کی ہے کہ کھیلوں کی تمام جاری ترقیاتی اسکیموں کو رواں ماہ کے آخر تک مکمل کیا جائے۔ آج پنجاب اسٹیڈیم لاہور میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں میں حائل رکاوٹوں کو ترجیحی بنیادوں پر دور کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی برق تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے اسپورٹس افسران کو وزیر اعلی پنجاب اسکولز گیمز کی تیاریوں کو تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اقدام نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو فروغ دینے کے لیے اہم ہے۔
فضل الرحمان نے کہا کہ اسکول گیمز اور دیگر کھیلوں کے پروگراموں کی پیش رفت کا ہر پیر کو ہفتہ وار بنیادوں پر جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے 2026 کو نوجوانوں کا سال قرار دیا ہے اور کہا کہ نوجوان کھلاڑیوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے کے لیے کھیلوں کا سالانہ کیلنڈر تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے بھر میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہے تجارتی خبریں۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ پر ذبح کیے جانے والے جانوروں کی کھالوں سے بڑی معاشی سرگرمی متوقع ہے۔ عرب نیوز کے مطابق پاکستان میں رواں سال قربانی کے 75 لاکھ جانوروں کی کھالوں سے 8.7 ارب روپے حاصل ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایک دہائی کے دوران قربانی کے جانوروں کی تعداد میں 17% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ 9 سال کے دوران چمڑے کی صنعت کا رجحان کھالوں کی فراہمی سے منافع بخش تیار مصنوعات کی طرف منتقل ہوا ہے۔ پاکستانی برآمدات میں چمڑے سے تیار شدہ مصنوعات اور جوتوں کا حجم $694 ملین سے زائد تک پہنچ چکا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 421 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,71,021 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 550 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 589 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 42 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 488 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جن میں سے 221 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 226 میں کمی، جبکہ 41 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ تھل انڈسٹریز کارپوریشن لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ ₹84.70 کا اضافہ، جبکہ پی آئی اے ہولڈنگ کے حصص کی قیمتوں میں ₹333.90 کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت تقریباً $278.35 اور $278.85، پاؤنڈ اسٹرلنگ $374.65 اور $375.33، یورو $323.88 اور $324.46، سعودی ریال $74.17 اور $74.31، یو اے ای درہم $75.79 اور $75.93، اور جاپانی ین قیمت خرید $1.74 اور قیمت فروخت $1.75۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت $4,08,403 رہی، اور آج کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,79,053 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 96,467 میٹرک ٹن برآمدی اور 82,586 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ معروف پس پردہ گلوکار مجیب عالم کی 22ویں برسی آج منائی گئی۔ ان کے
فلم اور ٹی وی کے معروف اداکار اور کامیڈین رفیع خاور المعروف ننھا کی 40ویں برسی آج منائی گئی۔ رفیع خاور نے اپنے کیریئر کا آغاز 1966 میں اردو فلم وطن کا سپاہی سے کیا۔ انہوں نے الف نون کئی فلموں اور ٹی وی ڈراموں میں کام کیا۔ انہیں 1977 اور 1983 میں بہترین معاون اداکار اور کامیڈین کے 2 نگار ایوارڈ ملے۔ ان کا انتقال آج ہی کے دن 1986 میں لاہور میں ہوا۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ امریکی کمپنی گوگل فلوریڈا اور کیلیفورنیا میں مچھروں پر قابو پانے کے اپنے اقدام کے ایک حصے کے طور پر لیبارٹری میں تیار کیے گئے 3 کروڑ 20 لاکھ مچھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، جس کا مقصد مچھروں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو کم کرنا ہے۔ امریکہ میں ایک تجرباتی پروگرام کے تحت کمپنی مخصوص جراثیم سے متاثرہ نر مچھروں کو جراثیم سے پاک کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ ان کی افزائش کو روکتے ہوئے ان کی آبادی کو محدود کیا جا سکے۔ آزمائشی مرحلے کے پہلے سال 1 کروڑ 60 لاکھ اور دوسرے سال بھی 1 کروڑ 60 لاکھ مچھروں کو چھوڑا جائے گا۔ برمنگھم یونیورسٹی کے محققین نے ہائیڈروجن پیدا کرنے کے لیے کم درجہ حرارت کا ایک نیا طریقہ تیار کیا ہے جو صاف ایندھن کی قیمت کو نمایاں طور پر کم کر سکتا ہے۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے آج سے ہفتے تک پہاڑی علاقوں میں ممکنہ لینڈ سلائیڈنگ کا انتباہ جاری کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جاری بارشوں اور گلیشیئرز پگھلنے کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ لواری ٹنل، چترال دیر، وادی سوات، کراکرم ہائی وے اور ناران کاغان روڈ کو لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے کے باعث حساس قرار دیا گیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ اور چٹانیں گرنے سے بڑی اور چھوٹی سڑکوں، خاص طور پر وادی نیلم اور لیپا تک رسائی کے راستوں، اٹمقام، شاردرا راہداری اور دور دراز پہاڑی علاقوں کو منسلک کرنے والی سڑکیں عارضی یا لمبے عرصے تک بند ہو سکتی ہیں۔ بالائی علاقوں میں بارش مقامی دریاؤں میں طغیانی اور سفری مشکلات کا باعث بن سکتی ہیں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت کشمیر اور اس سے ملحقہ مری گلیات، باراکو اور اسلام آباد کی شمال مشرقی سمت ہے، اس میں اس وقت گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ لوور دیر، کورم، پارا چنار، شمال مشرقی پنجاب میں سبی، کولو، بارخان، لورالائی، موسیٰ خیل، زوب اور گردنوا، خزدار، اواران میں اس وقت گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ اور کل بدھ کے روز خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، پنجاب میں مطلع جزوی آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں، آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان۔ اس دوران بعض مقامات پر تیز بارش اور ژالہ باری کی بھی توقع۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ بلوچستان اور سندھ میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نکنڈی اور سبی میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ دالبندی میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ مری میں 24، لاہور میں 39، کراچی میں 38، پشاور میں 40، کوئٹہ میں 39، مظفر آباد میں 37، گلگت میں 37، سکردو میں 32، سری نگر میں 30، جموں میں 38، لیہ میں 22، پلوامہ میں 30، اننت ناگ میں 30 اور شویاں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش کشمیر راولاکوٹ میں 7 ملی میٹر اور خیبر پختونخوا کاکول میں 3 اور پارا چنار میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تمام وزارتوں کو مؤثر ترقیاتی پالیسیاں وضع کرنے اور ان پر عمل درآمد کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اور کویت کے وزیر خارجہ نے آج ٹیلی فون پر بات چیت میں بدلتی ہوئی علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ لاہور میں 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو جیت کے لیے 232 رنز کا ہدف دیا ہے۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے آج سے ہفتے تک پہاڑی علاقوں میں ممکنہ لینڈ سلائیڈنگ کا انتباہ جاری کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک کمل شمیم، مدیر فورن ڈیسک طارق آبان، نیوز پروڈیوسر حماد کیانی، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ ڈاکٹر امان اللہ سپرا، اور پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔
मजीद खबरों और तज्जों के लिए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk। और अब रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ ही सोनिया, अदनान और आमिर हाशमी को इजाजत दीजिए।